السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مدینہ طیبہ جب ہم آتے ہیں تو ہماری روحانی رشتے یہاں سے بڑے مضبوط وابستہ ہونی چاہیے اور رہتے ہیں۔ اس کا عظیم مرکز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور روضہ اطہر ہے۔ اس کے علاوہ جن صحابہ کرام اور صحابیات نے حضور پر اپنی جان نثاری کی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کیا ہے اور ابتدائے اسلام میں اپنا تن من دھن لگایا ہے، ہماری ایمانی حرارت اس بات کی ہمیں جنبش دیتی ہے کہ ہم انہیں بھی یاد کریں۔ یہ جو میرے پیچھے جو مسجد دکھ رہی ہے، اس مسجد کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے مسجد الدرع نام سے۔ عربی زبان میں درع جو کہتے ہیں وہ جنگی لباس کو کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد میں آپ تشریف لے جا رہے تھے تو یہ طریق الشہداء بھی کہتے ہیں، جو مسجد نبوی سے نکل کر آپ پہنچتے ہیں سید الشہداء کے پاس، تو طریق الشہداء بھی کہتے ہیں اسے۔ اسی پر آپ لیفٹ سائڈ پہ اگر شہداء احد کے پاس جاتے ہو، لیفٹ سائڈ پہ آپ کو انشاءاللہ یہ مسجد دکھے گی۔ یہ قریب ہے مسجد المستراح کے بھی قریب ہے، حی المستراح میں آتی ہے، اس کو مسجد الدرع کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رکے جانے سے پہلے، اور یہاں پر عصر کی نماز ادا فرمائے اور مغرب کی نماز بھی عطا فرمائے، پھر عشاء کی نماز بھی ادا فرمائے، رات گزارے، پھر صبح کی نماز فجر کی نماز پڑھ کر یہاں سے نکلے۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے مسجد الشیخین۔ قدیم اہل مدینہ اسے مسجد الشیخین کہہ کے پکارتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہلے مسجد تو نہیں تھی، لیکن یہ گھر تھا شیخین کے نام سے۔ عام طور پر جب ہم فقہ کی اصطلاح میں شیخین کہتے ہیں تو حضرت امام اعظم اور حضرت ابو یوسف کو شیخین کہتے ہیں۔ جب ادھر ہم سیرت کے عنوان میں شیخین کہتے ہیں تو حضرت ابو بکر و عمر کو شیخین کہتے ہیں۔ لیکن یہ مسجد شیخین نہ وہ فقہی شیخین کے نام پہ ہے، نہ سیرت کے شیخین کے نام پہ ہے، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، شیخین نام تو ہے لیکن اسلامی تاریخ کے دو انتہائی کم عمر کم سن شیخین کے نام پر ہے، جنہیں آپ جانتے ہیں کہ جب جنگ بدر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے لوگوں کا انتخاب کر رہے تھے، بھرتی کر رہے تھے، اس وقت دو معصوم بچے آ کر کے اپنے پنجوں پہ ٹھہر گئے تھے تاکہ اپنی ہائٹ بڑھ کے بتائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ارے بھائی تم تو چھوٹے ہو لیکن پنجوں پہ ٹھہر کے اپنی ہائٹ بتایا۔ فرمایا یا رسول اللہ نے ہم چلنا چاہتے ہیں۔ بڑے شوق سے انہوں نے جنگ میں شریک ہوا، اور ہوا یہ کہ جنگ کے اندر اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ چچا جان بتا سکتے ہیں آپ کہ وہ کون ہے جو حضور کا دشمن ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ ارے بہت بڑا پہلوان ہے، تم کیا کرو گے، آپ خالی بتائیے تو صحیح۔ جب وہ بتائے تو دوڑتے ہوئے گیا اور زبردست طریقے سے ان کو وار کر کے ان کو ابو جہل کو گرایا، اور پھر جتنی طاقت ان کے پاس تھی اس کو مار کر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلا کر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ذریعے اس کا گردن کٹانے لگا۔ یہ دو معصوم بچے تھے جن کی ہائٹ بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ تو بہرحال ان دو کو عمر میں تو چھوٹے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شیخین کہا۔ تو یہ مسجد ہے، اس کے اوپر دو گنبد بھی ہے، اسے شیخین کے نام سے بولا گیا اس مسجد کو۔ تو اس وقت حی الدرع مسجد درع کے نام سے ہے، اور یہاں اس وقت الحمدللہ حکومت سعودی عرب نے اسے دن تمام کھلا رکھتے ہیں، آپ آ سکتے ہیں، اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو لا کے نماز پڑھائیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ تاکہ ہمارے بچوں میں اور ہمارے اندر بھی وہ ہمت اور ذوق اور وہ شوق پیدا ہو، فدائیت کا وہ جذبہ پیدا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر فدائیت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے خود اپنے بچوں کے ساتھ آ کے اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے، مالک ان شیخین کے بدلے میں وہ جذبہ ہماری آل اولاد کو بھی نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔